الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین کے حکم سے جناب یوسف علیہ السلام پر اور غیر معمولی بہت بڑی آزمائش ہے. بھائیوں نے اندھے کنویں میں پھینکا، وہاں سے حکم الہی سے نکالے گئے تو پردیش میں ایک گھر والوں کی غلامی میں آئی. اسی گھر میں گھر والی نے اخلاق کی بربادی کا منصوبہ بنایا. ناکام ہونے پر کئی سال کے لیے جیل میں پھنسا. رب العالمین نے اپنی رحمت سے جیل سے نکالا اور مصر کا وزیر خزانہ ہے. عزت اقتدار بہت کچھ ادا فرمایا. بگڑا ہوا کتا جدائی میں روتے روتے اندھے باپ ہونے والے بوڑھے یعقوب علیہ السلام اور ان کی امائے محترمہ ان کے زمانہ اقتدار میں مصر میں تشریف لائی. پورا کنبہ حضرت یوسف کے خلقار کے شریک ہونے کے بعد ایمان، عزت، اقتدار، سارے روزگاری کے ساتھ اکٹھا. اب ان حالات میں نعمتوں کی دینی اور دنیا دونوں تاج نبوت سب سے سجایا گیا. خوابوں کی تعبیر سمجھائی گئی. بات کی تحت پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع فرمایا. ان سب نعمتوں کے بعد ایک نعمت جو ابھی تک میسر نہ تھی اس کا سوال کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. اور رب العالمین نے امت اسلام پر اور انسانیت پر رحمت کرتے ہوئے ان کی فرمائش کو ہمیشہ کے لیے اپنے کلام پاک سورہ یوسف علیہ السلام آیت شریفہ نمبر 101 میں بیان کیا. توجہ فرمائیے کہ میں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے نسخہ لے کے ربك آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. اے رب، آپ نے مجھے بادشاہ سے عطا کیا، اس کا ایک ملا اور خوب ملا، اور آپ نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچایا، اور آپ نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا نصیب فرمایا. آپ کی تعبیر سارے آگے لا جائیں، تعبیر بھی بتلائیں اور تدبیر سے آگاہ بھی کریں. فیصلہ آئے ایسا عجب فیصلہ فرمائیں کسی کے تصور میں بھی اور تاج نبوت پہنایا گیا. لیکن کچھ اور کیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے انت ولی دنیا، آپ میرے یار اور مددگار. دنیا میں بھی آخرت میں جو ملا آپ کی رحمت سے ملا، اور جو ملے گا آپ کی مدد سے ملنا ہے. جو ملا ہے میری کاریگری نہیں، جو ملنا ہے اس میں میری خوشیاں. انت ولی
پھر دنیا والآخرہ. اب چاہتا کیا ہوں؟ اللہ کے لیے فضل الہی. اور ہر ساتھی غور کرے اپنے دھرم پیغام کو، ماں کرے گوجر کہنے والا سب سے پہلے ابو جی نظر چھوڑے اپنے ذہن بیٹا بہت کیا چاہیے؟ اللہ اکبر. مجھے وفات دینا کیسی حالت تھی. اللہ کہتی تو مانگ رہے ہیں، بیکار مانگ رہے ہیں، ڈیکوریشن کر رہے ہیں، اس کا ایک جانے چھوٹا اندر کچھ ہے اور لوگوں کو کچھ بیان کر رہے ہیں. وہاں یہ کاروائی جو مانگ رہے ہیں دوسری گہرائیوں سے مانگ رہے ہیں یا زبانی جس طرح کہاں سے مانگ رہے ہیں اور کب مانگ رہے ہیں. دینی اور دنیاوی اعتبار پر اپنے وقت میں اتحاد کو مجھے فوج کرنا کس حالت میں؟ کب بولو مسلمان کر کے. کبھی میں آپ نے یہ فکر کیا بیماری کا خوف ہے، مرنے کا ٹھیک ہے، انسانی طبیعت کاروبار کا خوف ہے، ٹھیک ہے، اسلام روکتا نہیں سارے خوف، لیکن تمام خوفوں سے سب سے بڑا خوف جو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا خوف. معاملات کے بارے میں جو فیصلہ اللہ کے انبیاء کا ہے وہ ٹھیک ہے یا میرا اور آپ کا ٹھیک ہے؟ بڑے سیانے خواب کے اندر مٹی ہے اسلامک طریقہ کون سے بکلتے ہیں آپ یہ ڈر ہے دماغ میں کوئی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے آگے کچھ اور کی سوچا ہے. اصل سب سے بڑا ڈر جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے گھر والوں کو صحت مند بیمار، امیر فقیر، حاکم محکوم، فوجی سول تو ہونا چاہیے کیا ہے؟ یا اللہ موت کے وقت دین سے خالی نہ ہو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار کس کے ہے؟ سو تقریر کی، خطبات کی، تراویح پڑھائی، عمرے کی، حج کی. جو ایمان کی مر گیا تو ساری کام گزر گیا. رات کا ڈھیر میں آپ کس سے نازا ہوں؟ پہلی بات ہے میرے آپ کے پاس ٹھہر گیا ہلنے خان چھوٹے کیا میرے پاس کیا آپ کے پاس کافی مقصد نہیں لیکن کیا میرے پاس کچھ بھی. اور جو ہے بھی اللہ کا دیا ہوا اگر موت کے وقت ساتھ نہ ہوا بہت تو کوئی فائدہ ہے؟ یا اللہ مارنا کی طاقت میں وقت کا نبی ریاض کیا کر رہا ہے؟ مجھے صالحین کے ساتھ میں یاد دیکھا. صالحین کے امام کتنے انبیاء ہیں، ان میں تھوڑے ہیں جن کے نام اللہ نے بہت سے کو شہرت دی. ان میں سے ایک نام کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ شکر اس کا مشہور اللہ شکر گزار. اور مان کیا ہے؟ توقعی مسلمہ والحفظ بالصالحین. اللہ مجھے آپ کو کسی طرح چھوڑنے والا ہے. باقی بات جو ہیں اسلام کی نفی نہیں کرتی.
ان سے ناراض نہیں ہوتا، لیکن سب سے بڑا غم کہ مسلمان ہوتے، خوف ہونا سے بڑا غم مسلمان ہونے کے مومن کے ساتھ مرنے کا۔ آئیے میرے ساتھ اس دعا کو 3 دفعہ دہرائیے اور گھروں میں جا کے 13واں پارہ سورہ یوسف آیت شریفہ کتنی 101 اس کو ضرور پڑھیے، بیوی بچوں کو بھی پڑھائیے، شاید خود بھی پڑھیے، گھر والوں کو بھی پڑھائیے۔ اب دہرائیے میرے ساتھ، فاطر السماوات والارض، سب کہیں اور زور سے کہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وأصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى